IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے ایک اور اجلاس کا کیلنڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کے جاری نئے کیلنڈر میں پاکستان شامل نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ فائنینسنگ گیپ پورا نہ ہونے سے پاکستان کے لیے $7 ارب کے قرض پروگرام کی منظوری مزید تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ کے ایک اور اجلاس کے کیلنڈر میں اس بار بھی پاکستان کا نام شامل نہیں ہے۔ بجلی صارفین کو دیا گیا ریلیف IMF کے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کی طرف سے بجلی بلوں میں $14 فی یونٹ ریلیف نے عالمی مالیاتی ادارے سے قرض پروگرام کے اجرا کے لیے مشکل کھڑی کر دی ہے۔ یہ پروگرام 100% ہوگا اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہ ہم جو اسٹیٹمنٹ ایشو کرتے رہتے ہیں ہمارے مختلف حضرات کے IMF پروگرام میں ڈیفیکلٹیز ہیں۔ لیول معاہدہ اور ابھی 9 اور 13 ستمبر کا جو آپ کے بورڈ کا اجلاس ہے کیلنڈر جاری ہوا ہے، اس میں پاکستان کا کیس موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے، کئی حکومتوں کے ساتھ IMF کا جو ہے ڈیلے ہوا ہے کیس، اور ڈیلے کی وجہ بھی سامنے آ گئی نا کہ آپ $2 ارب جو آپ نے جو گیپ ہے، فائنینسنگ گیپ ہے آپ کا بیرونی، وہ آپ کور کر دیں تو ہو جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، IMF تنگ کرتا بھی ہے، پاکستان ظاہر ہے اس وقت معاشی بہت سارے مسائل کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پولیٹیکل ایشوز بھی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ IMF کا براہ راست تعلق امریکہ سے ہے، اور ورلڈ بینک ہو یا IMF ہو، ان کا کنٹرول ٹوٹل امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بھی کچھ چیزیں طے ہونی ہوتی ہیں۔ اب یہ $7 بلین جو پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ ہمیں مل گیا، جس کے لیے وزیر خزانہ، وزیر اعظم اور جو لوگ ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، اور یہ مل بھی جائے گا انشاءاللہ۔ ڈیلے ہوتا ہے ماضی میں بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر جو انٹرنیشنل ایشوز ہوتے ہیں اس کو سالو کرنا ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان 2 کشتی پہ سوار ہے، اور وہ اس کی مجبوری بھی ہے، ایک طرف چائنا ہے اور دوسرا امریکہ ہے، اور سی پیک ایک بہت بڑا میجر ایشو ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ تمام ایشوز بھی ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، جو جیسے ایک طرف دہشت گردی کے بلوچستان کے ایشو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، دوسری طرف فائنینشیل جو چیزیں بڑی اسموتھلی جا رہی تھیں وہ بھی ڈسٹرب ہونی شروع ہو گئی ہیں، تیسری طرف جو ہے وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ چیزیں پاکستان کے لیے مجبوری یہ ہے کہ وہ ایک کشتی پہ سوار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں پاکستان کی جو پہلے کی جو حکومتیں ہیں ان کی بہت ساری غلط اقدامات کی بنیاد پر یہ ساری چیز ہوئی۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پالیسیز پاکستان میں بھی بنی ہیں اور نیشنل پالیسیز ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی پالیسیز کو ہماری آنے والی حکومت 3 سال میں 2 سال میں کل کر دیتی ہے، حالانکہ یہ بنتی ہے 10 12 15 سال کے لیے۔ بین الاقوامی طور پر جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، چاہے انڈیا دیکھ لیں آپ، چاہے بنگلہ دیش دیکھ لیں، چاہے امریکہ دیکھ لیں، وہاں پالیسیز چاہے حکومت جلدی ختم بھی ہو جائے تو پالیسیز ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو پاکستان معاشی طور پر اس وقت کمزور ہے، 2 کشتی پہ سوار ہے، دونوں کو اس کو لے کے چلنا ہے۔ اب وزیر اعظم ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے وہ بڑی محنت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، کافی پالیسیز بنی ہیں، 5E جو بنا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، 2024 اور 2029 تک، اور جس طرح آرمی جو ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ساتھ اس حکومت سے کھڑی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کرائسس سے نکل آئے گی۔ یا IMF ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پاکستان آج اس پوزیشن میں نہیں۔ سعودی عرب اور چین سے رول اوور چاہیے، لیکن ابھی تک وہ بھی نہیں ملا ہے۔ پاکستان سعودی عرب سے مؤخر ادائیگیوں پر تیل بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس پہ بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ سو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب دوست ممالک نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے ہم سے؟ دیکھیں فریہ، 2 باتیں آپ بالکل اس میں اپنے دھیان میں رکھیں۔ آپ اس کو جب 2 ممالک کہتی ہیں تو یہ بنیادی طور پر ایک غلط پرسیپشن ہے۔ سعودی عرب کی جو بھی فنڈنگ یا فائنینسنگ ہوگی
وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ اس بارے میں امریکن کی اسٹریٹجی کیا ہے، وہ پاکستان کے بارے میں کس طرح سے اپنی پوزیشنز لے رہے ہیں، اور سعودی عرب اب جو بھی فیصلہ کرے گا وہ اپنے کمرشل انٹرسٹ کے بنیاد پہ کرے گا۔ دیکھیں، جو چیز ہمارے لیے پریشان کن ہے، عام آدمی کے لیے پریشان کن ہے، میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ میں اس بارے میں پہلے بھی کلیئر تھا۔ وہ یہ تھا کہ ہم یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں تقریباً 10 بلین تک کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی جو ہمارے کیش فلو کو بھی ٹھیک کرے گی۔ میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ مجھے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے آنے کی امید نہیں ہے۔ تو جو زیادہ تکلیف دہ بات ہے، زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ پاکستان ایسا ملک بنتا جا رہا ہے جہاں سے لوگ پیسہ نکالنے کے لیے بات کر رہے ہیں، لانے کے لیے بات نہیں کر رہے۔ یہ ہمارا سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ بھائی ایف ڈی آئی کیوں نہیں آ رہی؟ اچھا، اس میں ایف ڈی آئی نہیں آنے میں ہمیں کچھ بنیادی چیزیں صحیح کرنی پڑیں گی جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ تو طویل عرصے سے شہباز ظہیر صاحب آپ بھی نقشہ کھینچ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کا، کیسے بنگالی صاحب نے بھی کچھ دیے ہیں اسٹیٹمنٹس۔ مین کویشچن ہے کہ کیا جو صورتحال آپ لوگ انکمپس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے نجکاری نہیں ہو پا رہی؟ مثلاً پی آئی اے دیگر سرکاری اداروں کے حوالے سے ہونی تھی نجکاری، ابھی تک کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیں، بات یہ نا کہ پی آئی اے کی نجکاری یا اور چیزوں کی نجکاری جو کہ لاس کے یونٹ ہیں، اس کو نجکاری سے ہمیں اپنا خرچہ کم کرنا ہے۔ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ اس میں سے کوئی ہمیں پیسے آئیں گے۔ تو نجکاری کی پاکستان میں 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ ہم اپنے لاس میکنگ یونٹ کو ختم کریں اور اس کا لاس بک نہیں کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ہم اس کے اندر اپنا ایف ڈی آئی حاصل کریں۔ وہ کوئی فائدے والی کہانی نہیں ہے۔ اگر میں او جی ڈی سی ایل بیچ کر کچھ پیسے لے آتا ہوں تو وہ کوئی اچھا رستہ نہیں ہے، یا میں اپنا ریکوڈک کے اندر اپنا شیئر بیچ دیتا ہوں سعودی عرب کو تو وہ کوئی اچھی ٹرانزیکشن نہیں ہے، کیش آ جائے گا۔ 2013 میں نون لیگ کی حکومت آئی تو اس وقت بھی کہا گیا کہ چنیوٹ میں لوہے اور تانبے کے ذخائر دریافت ہوئے۔ پی ٹی آئی دور میں سمندر میں تیل کے ذخائر کا کہا گیا۔ اب پھر ایک خوشخبری آپ کہہ لیں، سمندر میں تیل کے بڑے ذخائر موجود ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ ان خبروں کے مطابق اس جگہ کا تعین بھی کر لیا گیا ہے۔ اگر یہ ذخائر موجود ہیں تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے؟ اچھا، میں اس بارے میں آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ میں آپ کے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے یہ بات سوچ رہا تھا۔ دیکھیں، میری ساری زندگی آئل ایکسپلوریشن کے کام کے ایڈوائس میں گزری ہے، اور میں جب یہ خبر میں نے ڈان اخبار میں دیکھی تو میں نے کراچی کے جرنلسٹ اور جو مختلف ذرائع ہیں ان سے یہ پوچھا کہ یار یہ کیا بات ہے کہ یہ ڈان نے فرنٹ پیج پہ لگائی ہے اور کسی اور اخبار میں اس کا کوئی دور دور تک ذکر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹوری کہیں ڈان کے رپورٹر کو مل گئی ہو اور باقی کسی رپورٹر کے پاس نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہو اور ہمیں یہ ریزرو ملے، مگر اللہ تعالیٰ بہتری کرے کہ ہمیں ریزرو مل جائیں، مگر کیونکہ اس کے اوپر گورنمنٹ بھی سائلنٹ ہے اور جو دوسرا میڈیا بھی سائلنٹ ہے، ڈان نے بھی کوئی فالو اپ اسٹوری نہیں دی۔